ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت معراج کا موضوع ہے حقوق زوجین، شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر حقوق کا بیان۔ آج کے زمانہ میں اگر دیکھا جائے تو
شوہر اور بیوی کے درمیان حالات و معاملات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا چکے ہیں. ایک ہوتا ہے جا رہے ہیں، اب تو جا چکے ہیں. لہذا اس بات پر زور دینا ضروری ہے اور یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے شوہر اور بیوی کو کیا رشتہ دیا ہے، کیا حقوق دیے ہیں. اسلام نے شوہر اور بیوی کو کیا بنایا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر معاملے کے، زندگی کے ہر شعبے کے کورسز ہیں، مگر اسلامی علم کے حوالے سے شادی کورس کوئی نہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے. ہاں، حکیموں نے شادی کورس نکالا ہوا ہے بلا وجہ پیسے بٹورنے کے لیے. یہاں شادی کورس نہیں ہے اور کہیں کسی بھی نصاب میں پڑھایا بھی نہیں جاتا، حتیٰ کہ ہمارے مدارس میں بھی پڑھایا نہیں جاتا. اوورآل سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، الگ الگ کر کے نہیں پڑھایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام میں سے وہ لوگ جو وہ علماء کرام جو فیملی میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں یا مفتیان کرام، وہ ان چیزوں کو زیادہ پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ آگے بیان بھی کرتے ہیں اور ان کی تعداد بھی کم ہے. ہمارے اہل سنت میں تو انگلیوں پر گنے ہوئے ہیں وہ لوگ جو حقوق زوجین پر بات کرتے ہیں. باقی اور بہت سارے موضوعات پر ہمارے ہاں گفتگو ہوتی ہے مگر ان پر نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اجتماع ہوتا ہے اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کے لیے. وہ محفل نعت کا اجتماع ہو یا وہ عرس کا اجتماع ہو یا وہ محفل ذکر کا اجتماع ہو یا پھر محفل 11ویں شریف ہو، محفل میلاد ہو یا برتھ ڈے کا اجتماع ہو یا کل 40ویں کا یا برسی کا اجتماع ہو. ان سارے اجتماعات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ روزمرہ زندگی کے جو معاملات اور حالات اور سلسلے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر محفل ذکر ہے تو اس میں صرف ذکر کی فضیلت بیان ہوتی ہے. محفل نعت ہے اس میں صرف عظمت مصطفیٰ علیہ السلام بیان ہوتی ہے، جو کہ اپنی جگہ 100% ٹھیک ہے، غلط نہیں، بالکل بھی نہیں. میں اس پر اعتراض نہیں کرتا، نہ کروں گا. مگر عرس ہوتا ہے تو عظمت اولیاء بیان ہوتی ہے. میلاد آتا ہے تو میلاد پر دلائل اور عظمت مصطفیٰ علیہ السلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوتی ہے. اگر قل شریف ہے، 40واں ہے، برسی ہے تو اس میں اظہار ثواب کی اہمیت پر بیان ہوتا ہے. اور اسی طرح بہت کچھ بیانات ہر موقع پر اس موضوع کی مناسبت سے بیانات ہوتے ہیں جو کہ ہونے بھی چاہیے تاکہ امت کو ان موضوعات کے بارے میں واضح طور پر پتہ چلتا رہے. زوجین کے حقوق کب بیان ہوں گے؟ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، اس کے لیے اجتماع کبھی کوئی ہوا ہمارے یہاں؟ بیوی پر شوہر کا حق، اس کا کوئی اجتماع نہیں ہے ہمارے یہاں، اس کا کوئی رواج نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے میرے ذہن کے مطابق کہ جب کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو، اس شادی کے موقع پر جو ولیمہ ہے، اس ولیمے کے موقع پر کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کسی اچھے خطیب اسکالر کو، وہ جو صرف عقائد پر نہ بول سکتے ہوں بلکہ اعمال پر بھی بولنا جانتے ہوں. ہمارے ہاں اسپیشلسٹ بھی علماء کرام ہیں مختلف موضوعات کے، اور وہ بہت زیادہ ہیں، ہونا بھی چاہیے. پھر کہوں گا
حوالوں سے جو پرسنل لائف ہے ان حوالوں سے اسپیشلسٹ بہت کم ہے. حتیٰ کہ کئی علماء کرام کو میں نے بلایا بھی پروگرامز میں، ٹی وی چینلز پر، محافل میں اسپیشل موضوع رکھے، وہ نہیں بول سکے کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہی نہیں تھے. انہیں بتایا، حتیٰ کہ مواد بھی بھیجا، نہیں بول سکے کیونکہ تجربہ نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں کیا ہوا. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی خامی ہے، نہیں، ان کی توجہ کسی اور موضوع کی طرف ہے. تو یہ موضوعات کہاں جائیں گے اور کون بیان کرے گا؟ ہم ہی کریں گے اور ہمیں ہی بتانا ہے. پورا اسلام ادھورا نہیں. تو شادی سے پہلے، یعنی شادی کے موقع پر ولیمے سے پہلے پورے 40 یا 45 منٹ خطاب ہو، کیونکہ اس وقت اس موضوع پر گانا، ڈانس، سنگنگ اور سنگرز بلا کر غلط معاملات کرنا، اسلام کے خلاف حرکتیں کرنا اور شادی اور سنت کا مذاق اڑانا، اس کے بجائے یہ بتایا جانا ضروری ہے کہ یہ جو دو رشتے آپس میں ملے ہیں، دو لوگ شوہر اور بیوی بنے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی خاندان آپس میں جڑے ہیں، ان کے آپس کے حقوق کیا ہیں، یہ ولیمے کے موقع پر بتایا جانا ضروری ہے، جو کہ نہیں بتایا جاتا. گھر والوں کو بھی اس طرف جان بوجھ کے گھر کی عورتیں توجہ نہیں دینے دیتی، کیونکہ گھر کی عورتیں اگر اس موضوع کی طرف توجہ دینے دیں گی تو ان کے پارلرز کی بناوٹ اور بناؤ سنگار کہاں جائے گا. کیونکہ جو ولیمے پر اسکالر بیان کرے گا وہ شریعت کے احکامات بتائے گا، اور ہمارے اعمال ایسے ہیں ولیمے کے موقع پر، شادی کے موقع پر، کہ ہم خود ہی شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے. اس لیے علماء کرام سے شادیوں پر نظریں چرائی جاتی ہیں. ہاں، نظریں چرائی جاتی ہیں. بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اہل علم لوگوں کو، اہل روحانیت شخصیات کو بلایا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی گانے چل رہے ہوتے ہیں، اسٹیج ہو کچھ بھی ہو، ساتھ ہی انڈین پاکستانی سانگز آن ہوتے ہیں. اور جو صاحب علم بندہ ہے، اب اگر وہ آ گیا ہے، عالم ہیں، شیخ طریقت ہیں، آپ کے پیر صاحب ہیں، یا دوستوں میں مذہب کی طرف زیادہ رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آ تو گئے ہیں مگر وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ گانے باجے لگائیں، اور ہر ڈیسنٹ پرسنالٹی نہیں چاہتی کہ آپ شادی پر گانے لگائیں. شادی پر شادیانے بجانے سے تو کوئی منع نہیں کرتا نا، شادی ہے، مرنا نہیں، تو خوشی مناؤ، مگر اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. جہاں آپ نے گانے لگانے ہیں وہاں آپ نعتیں لگواؤ، نعتیں پڑھاؤ. اچھا میں یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ کو زیادہ ہی میوزک کی طرف آپ کا رجحان ہے تو دف کے ساتھ پڑھنے والوں کو بلا لو، کم از کم اللہ رسول کا نام تو لیں گے. نشیدیں پڑھا لو، ان سے نعتیں پڑھا لو، اور علماء کرام سے خطاب ضرور کرواؤ، اور پہلے انہیں بتاؤ، چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے بتاؤ کہ میری شادی ہے، یا میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، ولیمہ ہوگا، فلاں موقع پر آپ نے خطاب ضرور کرنا ہے، اور یہ موضوع ہوگا حقوق زوجین، اور اتنے منٹ آپ نے خطاب کرنا ہے. ایڈوانس میں خدمت کر کے آ جائیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تقاضا کریں، نہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ذمہ داری کے ساتھ میری بات اپنے تمام آنے والے مہمانوں کو سنوانا چاہتا ہے. اس لیے جیسے کہ میں نے کچھ بھی بازار سے لینا ہے اور وہ پہلے نہیں موجود تو میں بکنگ کرواتا ہوں نا، آپ کر لو. کروڑوں روپے جو خرچ کر رہے ہیں، چند ہزاروں دے دیے، وہ بھی عالم دین کو، تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر کرواؤ، یہ کروانا ضروری ہے. وجہ آپ میں سے ہر بندہ اپنے اپنے جاننے والے وکیل سے پوچھ لے کہ آج کل وہ وکلا جو فیملیز کو ڈیل کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آج کل طلاق کی شرح کتنے % ہے.
نہ پوچھیں۔ آپ اپنے خاندان میں شادی شدہ 20 جوڑوں کو ٹارگٹ کریں۔ ٹارگٹ سے مراد ان کے بارے میں ذہن میں سوچیں بیٹھ کر کہ ان کی آپس میں زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ صرف 20 جوڑے، میں 100 نہیں کہہ رہا، 20 کہہ رہا ہوں۔ ان 20 میں سے بھی 10 نہیں، 15 16 یا 17 جوڑے ناخوش نظر آئیں گے آپ کو اپنے ہی خاندان میں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، ہر ایک کی بس گاڑی چل رہی ہے، دھکا سٹارٹ بس چل رہی ہے، گزارا چل رہا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، معاملات خراب ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، بدگمانیاں ہیں، بیویوں کو شوہروں پر اعتراض، شوہروں کو بیویوں پر اعتراض، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، لڑائی ختم نہیں ہوتی، ان کے ہاں معاملات خراب ہیں۔ کبھی لڑکا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے کہ میرا دماغی علاج کرو، میں لڑائی کرتا ہوں، بیٹی بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے یا جانے کے قابل ہوئی ہوئی اور ہم جان بوجھ کے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ٹینشن بہت لیتی ہے یا ٹینشن بہت لیتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ہم جی چراتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنی اولادوں کو شادیوں سے پہلے انہیں ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اسلام کے تم پر حقوق کیا ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے اور شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے۔ آئیے میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، 4واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان مردوں سے نکاح کرو اور ان عورتوں سے نکاح کرو، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں بھا جائیں، جو تمہیں پسند آ جائیں۔ لمبی باتیں نہیں کروں گا، آیت حدیث اس کا ترجمہ اور بس آپ تک پہنچاؤں گا، ٹائم شارٹ ہوتا ہے میرے پاس کیونکہ آپ آتے لیٹ ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں بھا جائے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پسند کی شادی کرنے کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ جو پسند نہ ہو اس سے مت نکاح کرنا، وگرنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اور والدین کو بھی کہوں گا، بغیر جہاں آپ کی اولاد خوش نہ ہو، دل سے خوش نہ ہو، تو آپ انہیں لیفٹ رائٹ، سیدھا غلط، صحیح غلط، فائدے نقصانات سب سمجھائیں۔ سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں وہی کرنی ہے تو وہ وہی کر دیں، ضد نہ کریں۔ ان جن کو زندگیوں، وہ بچہ جو کہتا ہے مجھے فلاں جگہ سیر کرنی ہے بابا، تو آپ لے کے جاتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کیونکہ بچے کی وش ہے، اس کی خوشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ خوش ہو، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں باپ ہوں، میرے ہوتے ہوئے ماں بھی چاہتی ہے میرے ہوتے ہوئے میرا بچہ جو ہے وہ خوشی نہ منائے یا اس کو یہ چیز میسر نہ ہو، میری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، میں باپ کس بات کا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل مانگتا ہے، تب کیوں نہیں دیتے آپ؟ تب آپ کیوں سنگ دل ہو جاتے ہیں؟ تب کیوں پتھر دل ہو جاتے ہیں؟ تب بیچ میں جائیدادیں اور لالچ اور گاڑیاں اور پیسے اور عہدے کیوں آ جاتے ہیں؟ جبکہ اللہ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، اس معاملے میں تو ہم جبر ہی کریں گے۔ تو جب جبری شادی کی گئی ہے تو وہاں سکون نہیں ہوتا، جبری شادی میں سکون نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو۔ اور آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، آج کل تو ممکن ہی نہیں رہا کیونکہ ہزاروں معلومات آتی ہیں ان کے پاس، اس لیے جبری شادیاں مت کرو، پسند کی شادی ہونا ضروری ہے۔ اگلی بات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں، اللہ فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ یہ جو بیویاں ہیں ان بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی عزت کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت کریں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہوتی ہیں، یعنی ہماری لڑکیوں میں ادب نہیں ہے، نام لے کر پکارتی ہیں شوہر کا، نام لے کر، یہ خلاف ادب ہے۔ آپ کی اگر فرینکنس ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو بیڈ روم کے اندر ہونی چاہیے، سب کے سامنے نہیں، سب کے سامنے نہیں۔ اچھا یہ میں صرف ممبر کی بات نہیں کر رہا،
آپ پاکستان کے وہ لوگ جن کو عوام سیلیبریٹیز سمجھتی ہے، ایون انڈیا کے، ایون امریکہ کے اور دیگر ممالک کے جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے جو نامور شخصیات ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی نامور ہیں. ان میں سے اکثر لوگوں کو میں بھی پرسنلی جانتا ہوں وہ اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی. اور ہماری لڑکیاں عام رواج کے طور پر شوہر کا نام لیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گناہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ناجائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شوہر کی عزت کے خلاف ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے فالصالحات قانتات، جو مومن عورتیں ہیں وہ ادب والیاں ہیں. تو اپنی ہر بیوی کو ادب والی ہونے کا اللہ حکم کرتا ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خاوند کے غیر موجودگی میں اس کی ہر چیز کی حفاظت رکھتی ہیں. یہ بیویوں کی کوالٹی ہے. اور آج کل حفاظت نہیں ہو رہی. شوہر گھر سے باہر ہے، ملک سے باہر ہے، اس کا مال لٹایا جا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. حتیٰ کہ شوہر گھر پہ بھی ہے، اس کے باوجود راتوں کو 1-2 بجے تک ڈلیوریز ہو رہی ہیں. کبھی پیزا تو کبھی فلاں تو کبھی فلاں تو کبھی فلاں. یہ کیا ہے؟ ضیاء ہے، ضیاء، اسراف ہے. اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا طاقت ملتی ہے؟ نہیں، اس کے بدلے میں ہسپتال کے چکر تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے نتیجہ. جب آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے کثرت سے، جنک فوڈز کھائیں گے کثرت سے، تو پھر ہسپتال کے چکر لازم ہے، چاہے مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال بعد ہو. میں ایک ایسے لڑکے کو بھی کل دیکھا، عمر ہے 12 سال اور دونوں لنگز ختم، گردے واش ہو رہے ہیں. ایک بچہ اس کی عمر 13 سال ہے، شوگر ہو گئی ہمارے سامنے. اسے روزانہ وہ انجیکشن لگتا ہے 3 ٹائم، تب وہ کھانا کھاتا ہے. اسی طرح ایک اور بچہ برین ہیمرج ہو گیا، اس کی عمر ہے 19 سال. یہ سب کچھ کیوں؟ نتیجہ کیا ہے؟ مطلب میرے پاس اس طرح کی مثالیں بھی سینکڑوں میں ہیں. اور آپ کے شہر راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات صرف راولپنڈی کی نہیں ہے، پوری دنیا میں یہی ہمارے جوان کرتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈز. جب آپ یہ کھاتے ہیں تو پھر آپ بیماریوں کا گھر بن جاتے ہیں. اوپر سے سوشل میڈیا. بچائیں اپنے آپ کو ان زہروں سے. اس پر اگلے جمعے میں انشاءاللہ اسلام، طب نبوی اور غذائیں، اس پر اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. مگر آج کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، سورۃ الروم ہے اور آیت نمبر 21 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تخلیق کرتا ہے، تخلیق والا ہے اللہ. اور فرمایا اس نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنو. زوجین کیا ہیں؟ سکون. شوہر اور بیوی کا مطلب کیا ہے؟ سکون. گھر شادی کا مقصد کیا ہے؟ سکون. اچھا سکون کیا ہے؟ ذہنی سکون، جسمانی سکون، معاشرتی سکون، روحانی سکون، گھریلو سکون، ہر طرح کا سکون. یعنی بیوی کون ہوتی ہے؟ بیوی کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ بیوی اگر آپ کہیں نا بیوی کسے کہتے ہیں تو بیوی سکون کا نام ہے. اسی طرح شوہر کون ہوتا ہے؟ شوہر سکون کا نام ہے. اگر شوہر کو بیوی سے سکون میسر نہیں، ہر وقت تنگ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، ناراض رہتا ہے، رس جاتا ہے، وہ مارتا ہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، سسرال والوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا کہتا رہتا ہے جو کہ بیوی کے بھی مزاج کے خلاف ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے، صرف ضد میں آ کر. یہ سکون تو نہیں، یہ تو دشمنی ہے. اسی طرح بیوی اگر شوہر کی تابع داری نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی،
اس کے تابعداری میں اس کا ادب نہیں کرتی اور اس کے کہے کو فوری تعمیل نہیں کرتی اور اس کی بات کے آگے سے جواب دیتی ہے، بات کرتے کرتے کاٹ دیتی ہے، خلاف ادب بات کرتی ہے اور شوہر کے بلانے پر نہیں جاتی اور شوہر کی تابعداری میں بالکل پرواہ نہیں کرتی، جیسا کہ آج کل اکثر جاب ہولڈر لڑکیاں بھی ایسا کر رہی ہیں، اور گھریلو لڑکیوں کو تو چونکہ اور کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی غصے والا معاملہ کرتی رہے، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد شوہر کے لیے بھی گھر نہیں ہوتا، جہنم ہوتا ہے اور اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ گھر جائے۔ بہت ساری بیویوں کی شکایت ہوتی ہے میرا شوہر جلدی گھر نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے بیٹی آپ میں کمی ہے، میرا شوہر گھر نہیں آتا، میں سب کچھ کرتی ہوں تو نہیں کرتی، اگر کرتی ہو تو یہ آئے ٹائم سے آئے، آپ کو ٹائم دے۔ مرد سے زیادہ عورت کو حکمت کی ضرورت ہے، عورتوں نے حکمت لینی ہے ٹی وی سے، ڈراموں سے، موبائل سے نہیں ملتی، قرآن سے لوگی تو ملے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ سکون ہو شوہر کے لیے، کبھی بیٹھ کے سوچا کہ کیا میں اپنے شوہر کے لیے سکون ہوں؟ یہی حال شوہروں کا ہے کہ بیوی سکون ہوتی ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون ہوتا ہے۔ میں شوہر ہوں، کیا میں اپنی بیوی کے سکون کا سبب ہوں یا نہیں؟ اگر آپ سکون کا سبب ہیں تو شکرانے کے 2 نوافل ادا کریں، اور اگر آپ اپنی بیوی کے لیے بے سکونی کا سبب ہیں تو پھر توبہ کے 2 نفل ادا کریں اور توبہ کریں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، مجھے سکون بننا ہے، کیونکہ نکاح کا معنی سکون ہے، شادی کا مطلب سکون ہے، اللہ نے آپ کو اس لیے دلایا ہے کہ آپ سکون ہو۔ مگر شوہر اور بیوی کے بارے میں اتنے زیادہ لطیفے سوسائٹی میں عام ہیں اور اتنا زیادہ اس رشتے کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ لطیفے یاد رکھ کے، اور یہ جتنے بھی بھانڈ قسم کے لوگ ہیں وہ شوہر اور بیوی کے رشتے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ساری باتیں شوہر کو یاد ہیں مگر بیوی کے حقوق کے لیے کوئی حدیث یاد نہیں، کوئی آیت یاد نہیں کہ اس کے حق کی بات آئے تو اسے یاد ہو، نہیں ہے۔ یہی حال ہماری بیٹیوں کا ہے، جو بیویوں کے بندھن میں بندھ چکی، یہی حال ان کا بھی ہے، تو پھر کہاں سے آ جائے گا سکون؟ پھر شرع طلاق بھی بڑھے گی، پھر ماں باپ بھی روئیں گے، لڑکے کے بھی اور لڑکی کے، پھر رس کر بھی ہو جائے گی، پھر آپ کے بچے کی تربیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور پھر بہت کچھ وہ ہوگا جس سے خاندان ٹوٹیں گے، اور آج ٹوٹ رہے ہیں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم شادیوں پر ڈانس کرواتے ہیں، ناچ گانے کرواتے ہیں، بے پردگیاں کرتے ہیں، اور ہم ہر بے ہودگی کرتے ہیں، مگر علماء سے شوہر اور بیوی کے حقوق نہیں سنتے۔ یہ وجہ ہے۔ جمعے میں بھی اگر میں آپ کو سنانا چاہوں، مجھے صرف 7 منٹ ملے آپ کو یہ بات سنانے کے لیے، قرآن کی 2 ہی دلیلیں میں نے دی ہیں اور میرا ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گیا ہے، کیا سناؤں گا؟ اللہ وما علینا الا البلاغ۔